نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آپ یہ پہلی صاحب پر آ رہے ہیں اور یہ صاحب بندی نہیں ہے اس میں جو پہلے آئے ہیں انہوں نے آگے بیٹھنا ہے اور آپ تو آگے لا رہے ہیں آگے وہ بیٹھو بیٹھا دیوار کے ساتھ جاتے ہیں اعزاز میں بعد میں بچے چھوٹے پیچھے ہو سکتے ہیں ورنہ جو پہلے ہے اس کو آگے بیٹھنا چاہیے اور دور بیٹھنے کی تو سوچ نہیں ہوتی. اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آپ بھی درود شریف پڑھیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم اجرنا من النار. اللہ کی بے پایاں حمد و ثنا. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا اور خلیفہ فی الارض بنایا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دور میں ہمیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عرب عرب خرب کرب درود و سلام، رحمتیں برکتیں ذات اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ جن کا نور نبوت کا آخر میں ظہور ہوا اور وہ قیامت تک آنے والے ہر زمان کے، ہر مکان کے، ہر انسان کے لیے راہبر و رہنما بن کے آئے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم اتفاقیہ طور پر اور پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ آج جس کو یہ دولت ملتی ہے، بہت بڑا جہاد دنیا سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب مسلمان ہوا ہے تو ابھی کلمہ پڑھتے ہی غسل کرا کے اس کو مسلمان کیا، پاک کر کے تو اذان ہوئی، تو اب کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا۔ نماز فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز آتی نہیں ہے، وہ سیکھتا چلا جائے گا، لیکن فوج کے ساتھ اسی طرح رکوع سجدہ قومہ قیام کرے گا۔ رمضان آ گیا ہے تو جیسے پوری امت مسلمہ روزہ رکھے گی اسی طرح وہ روزہ رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسلام کی دولت دی، مسلمان بنے، وسماکم المسلمین، اور پھر اللہ نے ایک سورت کا نام سورہ مومنون رکھا، مومن ایمان والے، اور ہمیں جب بھی اللہ فرماتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ پھر جو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ سارے باقی سارے کافر ہیں۔ اس کی ایک صورت، اس کا نام ہے سورہ کافرون۔ اسلام کا دعویٰ کر کے اگر وہ کلمے کا اندر یقین ایمان نہیں رکھتا اور عمل بھی اس کے خلاف ہے تو وہ شخص منافق کہلاتا ہے۔ اور ایک صورت کا نام سورہ منافقون ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، دعا کی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفاق کے کوڑ سے مجھے پاک فرما، کیونکہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تو 5 وقت کی صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ اب اگر معراج کا بھی انکار کرے زندیق ہوگا، اور نماز کا بھی انکار کرے تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ حکم ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ یہ کتاب نہیں ہے جو پڑھنی ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ بلائے پھر بندہ نماز کے لیے نہ آئے، تو یہ بندہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کی نشانی ہی یہ ہے۔ یہ 5 وقت ہماری ٹریننگ ہے، یہ ایک سبق ہے کہ بندہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں تیاری کر کے واپس جس جنت سے آیا ہے اسی جنت میں جانے کے لیے آیا ہے۔ جیسے سب کچھ چھوڑ کے ابھی مولانا عبدالخالق سلفی دارالسلام سلفیہ کھڑیاں والے 95 سال کی عمر میں، طویل زندگی ماشاءاللہ، پونی صدی دین کی اشاعت کی ہے انہوں نے۔ وقت آیا چلے گئے۔ بیٹا جب بھی اذان وقت مجھے یاد دلاؤ، کیونکہ عمر کا حساب ہے۔ تو 5 وقت اذان پکار یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ کی پکار آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مومن مسجد میں آتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ سکھاتی ہے کہ جب ایسا عمل کرے گا تو پھر وقت آئے گا تو اس کی روح اسی طرح چھلانگے لگاتے ہوئے اللہ کی طرف جائے گی کہ ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ موت کی تیاری ہے۔ رمضان کا روزہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ ہمارے جتنے معاشی اور سیاسی اور مختلف قسم کے ہمارے یہ شعبہ جات کہلاتے ہیں، یہ سب کا علاج نماز کے اندر ہے، سب کا حل۔ اور دوسرا، امیروں کے اوپر مال پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اسلام کا گاڑی اور جو انجن چلتا ہے چڑھائیوں کی طرف، تو نماز کا انجن آگے سے کھینچتا ہے اور پیچھے سے زکوٰۃ کا انجن اس کو دھکیلتا ہے، تاکہ غریب غریب نہ رہے اور امیر امیر نہ ہوتا چلا جائے۔ اس کے لیے لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے صدقہ، انما الصدقات، اور لفظ
صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، حج ہے۔ تو یہ چیز ہمیں مد نظر رہے کہ اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے، فلاحی ریاست، تو اس میں پہلا جو کام ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ نماز قائم کرتے ہیں، گورنر، صدر، وزیر، مشیر یہ سارے امام ہوتے ہیں، اور دوسرے درجے پر پھر زکوٰۃ کی وصولی، ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ منافق نیکی سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ آج ہم کہتے کچھ ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں دین کا۔ تو بہرحال حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، عمرہ نفل ہے۔ تو دین نے ایک اعتدال کا راستہ ہمیں بتا دیا۔ روزہ سامہ یصوم الصم، رک جا، باز آ جا۔ صلاۃ، صلی، یصلی، یہ سارے الفاظ زکا، یزکا، مزکا، مصفح کرنے کے معنی میں یہ بھی گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہماری جتنی بیماریاں ہیں اگر صحیح معنی میں ہم اس کے مطابق عمل کریں، جو صلاۃ ہے قائم کریں، تو بیمار نہیں ہوتا مومن، باقی اللہ کی آزمائش ہے۔ اور جو 11 مہینے علم غنم کھاتے ہیں تو اس کا علاج اللہ نے روزے کی شکل میں رکھا ہے، اور اس کے فضائل کے حوالے سے آپ علماء سے سنیں گے۔ اگلا جمعہ پہلا رمضان المبارک کا ہی ہوگا۔ اللہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں خیر سے لائے اور ہمیں رمضان تک خیر سے پہنچائے۔ مولانا کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جنت کے راہی ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کسی مہینے میں تو ہونا تھا نا۔ رمضان میں روزے اس لیے فرض ہیں کہ اس میں کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور حکم یہ ہے فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روزے ہم پر فرض کیے ہوئے ہیں۔ بابرکت مہینہ ہے۔ اتاکم رمضان و شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ، سارے ہی برکتوں والے کام برکتوں والے کریں تو۔ پھر اس میں بینات من الہدی والفرقان، دلیلیں ہیں روشن، ہدایت کے لیے بھی اور فرق، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے اور یہ ایمان ہے، یہ فرق ہے۔ حرام خور اور حلال کھانے والا برابر نہیں ہو سکتے، کافر، مشرک، موحد اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ پھر کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے، تو اس کا کفارہ کیسے ہے؟ یہ رمضان و الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کبیرہ گناہوں سے بچے تو پھر یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر بل نہیں دیا وقت پر، میٹر کاٹ دیں گے۔ کفارہ کیا ہے؟ آپ دوبارہ میٹر کے پیسے بھرو، بل بھی بھرو، جرمانہ بھی بھرو۔ تو یہاں پر یہ اللہ نے نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، بشری تقاضے ہیں، تو فرمایا کہ من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کو رات کو قیام کرے، رمضان کو لیلۃ القدر کا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، فرمایا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ پھر یہ جو راتیں آئیں گی، ساری راتیں ہی رحمت کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک خاص اللہ نے معاملہ یہ بتایا کہ فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آؤ جنت لے لو، جنت، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم نعوذ بک من عذاب جہنم۔ جب بھی دعا ہو، یہ عربی میں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، یہ بھی نہیں آتے۔ یعنی ایسی، یہ سپیکر ٹھیک ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی آیت آتی جنت مانگتے، جہنم کی آیت آتی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے۔
اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرما، تن جنت نہیں چاہیے تو بولتے نہیں۔ ہم عربی میں کہتے ہیں آمین، اور اگر میں کہتا ہوں اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، ہمارا دین سے تعلق اور رشتہ یہ اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، پہلا تو توحید کا ہے، روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، من صلی یرائی فقط اشرک۔ لوگ دیکھیں ریاکاری کے ساتھ نماز ہے تو اس نے شرک کیا، لوگوں کو نہیں دکھانی ہے۔ لوگ تو دیکھیں گے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، میں نماز پڑھنے چل رہا ہوں، یہ اس کی بجائے آئیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلیں۔ من صام یرائی فقط اشرک، روزہ دکھاوے کے لیے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ خالص روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس میں یہ توحید ہے۔ پھر یہ جو قیام ایمانم و احتسابا، قیام اللیل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بے ایمان کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ حرام روزی والے کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ حج کے لیے جاتا ہے، فرمایا لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، کیسے میں قبول کر لوں؟ تو حرام روزی، حرام خوری، حرام کاری تو خلاف ہے اسلام کے۔ اس میں ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے، بیوی سے۔ کیا بیوی حرام ہے؟ کھانے کی نعمتیں حرام ہیں، پینے کی نعمتیں حرام ہیں، روزوں کے دنوں میں حلال ہیں یہ۔ لیکن اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں میں اپنی بیوی کا قرب نہیں کروں گا، نعمتیں حلال نہیں کھاؤں گا، پینے کی نعمتیں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے مالک نے مجھے روک دیا ہے۔ اور یہ ہے مسلمان کی شان۔ اب حلال تو آپ رک گئے، ہم مسجد میں یا اسکول کالج یونیورسٹی میں یا عدالتوں میں کچہریوں میں بیٹھ کے اگر مردار کھائے کوئی، حلال نہیں مردار، اس کو کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اگر بھائی سگے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو اس کو مرے ہوئے سگے بھائی کو کاٹ کاٹ کے کھائے تو کیا کہلائے گا؟ یہ غیبت ہے سورہ حجرات کے اندر۔ اور اس کے بارے میں سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء امام المرسلین نے فرمایا الغیبۃ تفطر الصائم، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دو بیویاں جی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، مرنے کے قریب آ گئی ہیں، روزہ چھوڑ دیں کیونکہ روزہ بندے مارو نہیں ہے۔ کہا لے کے آؤ، خبر آ گئی تھی، میں تم نے حلال سے رکھا لیکن تم تو آرام سے چھوڑ چکی ہو، مردار کھایا تم نے، کخ کخ، انہوں نے انگلیاں ماری، اندر سے گوشت کی بوٹیاں نکلیں، غیبت کر رہی تھیں۔ اور ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زانی ویسے ہی کسی عورت کو جاتی کتنی بھی بے پردہ ہو تو کوئی بھلا بندہ دیکھے تو وہ میں کیویں اکھاں پاڑ کے وین ہے، حالانکہ خود وہ ننگی ہے، لیکن اس وقت بندے کو حیا آتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب تو آپ کو باقیوں کو کھڑی چھٹی ہے۔ تو یہ غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اس میں خیر ہوئے جی، خیر ہوئے، فرمایا ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو گے تو پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ اس کے ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خواہشات نفسانی، کیونکہ جیسے کھاتا ہے پھر وہ تمنا ہوتی ہے، تو ان لہو وجہ کہ بندہ پھر کیفیت وہ رہتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ مردانگی ڈھیلی ہو جاتی ہے، تو زنا تو بچے گا ہی پھر۔ اور اخلاق کردار کی تعمیر جو ہوتی ہے اس کے مطابق کتنا بڑا کردار ہے کہ نہیں کھاتا، کوئی نہیں دیکھنے والا، اس کو پتہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، دیکھنے والا اللہ ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک یہ کیفیت ہے کہ روزہ صرف اللہ کے لیے، فرمایا کہ صوم لی وانا اجزی بہی، میرے لیے میں جزا دوں گا۔ کیا جزا ہے
کہ فرشتوں کو تو پتہ نہیں ہے، تو میں خود ہی روزے دار کا بن جاتا ہوں، وہ میرا میں اس کا، انا اجازی بہی، محدثین ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس میں دعا کی قبولیت کا ایک یہ لباب ہے، لب لباب ہماری دین کا، کہ آپ نماز کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری رکوع سجدہ قوما قیام دعائیں ہیں، نماز کے بعد جتنے اوراد کرتے ہیں دعائیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعائیں ہیں۔ تو اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے افطاری کے وقت، جب روزہ آپ چھوڑتے ہیں اس وقت لسان میں فرحتان، 2 فرحتیں خوشیاں ہیں، سارے دن کے فاقے کے بعد وہ نعمتیں کھاتے ہیں، ٹھنڈ بڑھ جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر تراوت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا جنت میں جب جائیں گے تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ملائکتی قد استحییت عبدی ولیس لہ غیری، میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا، میرے سوا اس کا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا اللہ ہے، خالق مالک رازق اللہ ہے۔ تو جب یہ مانگتا ہے قد استحییت عبدی، مجھے بندے سے حیا آتی ہے، اس نے جو مانگا میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بھی مانگنے کا وقت ہے۔ ساری کے وقت آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے، یہ ایک آیت قرآن مجید کی کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، تم بھی درود و سلام والی وہی لفظ ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحری کے وقت آپ کھا رہے ہیں اور اتفاق کروڑوں بندے ایک وقت میں کھانا اپنے اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں سحری، اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی یہ فرما دے۔ پھر دعائیں جو قبولیت ہوتی ہیں ان میں سے ایک روزہ دار بھی ہے۔ اسی طرح بے حساب ثواب، لا مثل لہ لا عدل لہ، کہ مجھے کوئی نصیحت کریں نفع دے، فرمایا روزہ رکھو۔ یہ تربیت تھی میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا پیارا ہے یہ کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے بشرطے کہ نسوار اور سگریٹ اور گندی چیزوں کی بدبو نہ ہو، کیونکہ یہ تو نحوست ہے ساری، تو بسانت سی جو آتی ہے اطیب، اللہ کو طیب نہیں اطیب ہے، من ریح المسک، مشک اور کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کے منہ کے حوالے سے۔ پھر اللہ پاک قیامت کے دن رمضان، اسی طرح قرآن، یا اللہ اس نے رات کو قیام کیا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، سفارش کرتے ہیں، اللہ دونوں کی سفارش قبول کرتا ہے اور نصیب فرمائے اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیعت عظمیٰ جو ہے۔ الصیام جنۃ من النار، جہنم سے ڈھال ہے بچانے کے لیے، اور ایک نفلی روزہ رکھے تو وہ جہنم سے ایک خندق یعنی زمین آسمان جتنا دور اللہ کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ فرض روزے ادا کریں گے تو کیا کچھ ہوگا۔ پھر اس میں جتنا صبر ہے، استقامت ہے، اخلاص ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس کے ساتھ 2 باتیں خصوصاً مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے، آنے والے مہمان کا استقبال ہوتا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے ہی تلاوت زیادہ کرنا شروع کر دیں، نفل کا اہتمام کر کے صدقہ خیرات کریں، تاکہ ان دنوں میں آسانی ہو۔ بچنا ہے جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، بے ایمانی سے، ذخیرہ اندوزی سے، مہنگائی کرنے سے، اس لیے کہ جب حلال سے رکیں تو پھر حرام سے رکنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو بات ہے کہ جتنا وقت گزرے درود و سلام میں، تسبیحات میں، کیونکہ جب ہم درود کی سوغات پیش کرتے ہیں تو پھر فرشتہ یہ عرض کرتا ہے کہ محمد مزمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رفیق اکرم نے یہ درود کی سوغات بھیجی ہے، میرا بھی میرے باپ کا بھی نام، تو ہم جب بھی درود پڑھیں گے فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم اللہ پاک کی رحمت کے دنوں میں، بخشش کا مہینہ ہے،
یہ آپ 50% 70% یہ سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ ریٹ ہائیسٹ ہے اللہ کا، بخشش کے پیمانے ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، تو ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بننے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ اور 11 مہینے کے اندر جو علم گلم کھا کے ہمارا یہ لوتھر جیم فارماکالوجی کا کہتا ہے کہ معدے کی صحت کا ضامن یہ ڈائٹنگ یعنی روزہ ہے۔ یہ پوپ ہے ہالینڈ کا، وہ 3 ماہ کا روزہ اپنے عیسائیوں کو کہتا تھا۔ اور اسی طرح یہ جتنا سگمنٹ فرائڈ جیسا نفسیات دان ہے کہ جتنا سائیکی دماغ مینٹل پاگل کہندے ہو تو یہ روزہ رکھنے سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ جو ریسٹ ملتا ہے معدے کو، جگر کو، تو آپ کی اکثر بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے اس نظام کے اندر ہماری صحت کی بھی ضمانت ہے، حیا وفا شفا کی بھی ضمانت ہے۔ تو طریقہ یہی ہے اسلام کا کہ ہم جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانیں، خوشی سے مانگیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔